عزیزان محترم، آج جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سود۔ سود آپ جانتے ہیں اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کو مکمل طور پہ حرام قرار دیا ہے۔ سود کھانے سے، سود لینے سے، سود دینے سے، سودی معاملات کرنے سے، سودی کاروبار کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً اپنی امت کو منع فرمایا۔ سود کے جتنے دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے، ہر حوالے سے، ہر جہت سے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں تک کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے اور اس کے رسول کا بھی اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ سود کھانے اور لینے اور دینے والوں کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ لڑائی ہوگی۔ رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے اور تمہارے ساتھ جہاد ہوگا اور تمہیں زبردستی سود سے روک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر سود سے واضح لفظوں میں منع فرمایا ہے۔ میں قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا، دگنا چگنا۔ سودی کی عادت ہوتی ہے سود لینے والے کی کہ جب ایک سال کے لیے وہ ایک شرح پر، مقررہ شرح پر سود لیتا ہے تو اگر دینے والا نہ دے سکے تو پھر سود دینے والا سود کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ پہلے کہتا ہے 100 روپے پہ 10 روپے دینا، اگر دینے والا بیچارہ نہ دے سکے تو وہ کہتا ہے اب میں تم سے 100 پر 20 لوں گا یا 100 پر 15 لوں گا، تو یوں اپنے سود کو دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اپنا تم جو ہے وہ سود نہ کھاؤ دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھیے سود کو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کر دیا ہے، بالکل۔ ایک اور آیت میں آپ کو سناؤں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے، کم کرتا ہے۔ اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، سود کے پیسے میں سکون نہیں ہوتا، سود کے پیسے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے
اور صدقات کو بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ اب سود کو مٹانے کا مطلب تو آپ سمجھ گئے، سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، سود کھانے والے کو چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کامیابی نہیں ہوتی۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کیسے بڑھاتا ہے؟ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ ایسے بڑھاتا ہے کہ انسان جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے نیکیاں دے گا کہ یہ بھی تیری نیکی ہے، یہ بھی تیری نیکی ہے، یہ بھی تیری نیکی ہے۔ وہ جب ان اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہوں گی، پہاڑ سے بھی بڑی ہوں گی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ میری اتنی بڑی بڑی نیکیاں یہ میں نے کب کی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیرے وہ صدقات ہیں جو تو نے زندگی میں دیے اور ہم نے ان کو بڑھا کے زیادہ کر دیا ہے۔ تو صدقات، صدقہ کیا ہے کہ آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دیں، یہ صدقہ ہے، اور واپسی کی امید نہ رکھیں۔ تو صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، اور سود اس کے مخالف ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دیں تو اس کی آپ جان کھینچ لیں، آپ اس کو زور سے نوچیں کہ 100 روپے دے رہا ہوں، جب سال کے بعد واپسی کرے گا تو 150 کرے گا۔ تو آپ نے اسے نوچا نہ، کھایا نہ اسے، آپ نے فری میں اس سے مال لیا، پیسہ لیا، 50 روپے اوپر لے لیے، یہ سود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، اس میں برکت نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ سودی کو چین نہیں دیتا، اور اس کے برعکس جو صدقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا بھی ہے اور زیادہ بھی فرماتا ہے۔